بریلویت نے اعتراض یہ کیا، احمد رضا خان نے تحذیر الناس کو پیش کیا، کہا جی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ منکر ہیں۔ وہ عبارت کون سی پیش کرتے ہیں؟ عبارت سن لیں، میں جواب تھوڑی دیر بعد دوں گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد توجہ رکھنا حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ لکھا ہے تحذیر الناس میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو مولانا قاسم فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ قضیہ فرضیہ ہے جس پر لو داخل ہے، اور لو کا استعمال یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ آپ دیکھیں اعتراض کتنا مضبوط ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فساد نہیں، کیوں؟ تعدد آلیہ نہیں، تو انتفاع ثانی ہے بوجہ انتفاع اول کے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے یہ اول ہے، ختم نبوت فرق نہیں پڑتا یہ ثانی ہے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ثانی کی نفی کیا ہوگی؟ آپ طلب آؤ، کیا ہوئی؟ فرق پڑے گا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن نبی نہیں آئے گا تو پھر فرق پڑے گا۔ مولانا قاسم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی آنا ضروری ہے، مرزا نے کہا میں آ گیا ہوں، دروازہ انہوں نے کھولا، نکلا اسے مرزا ہے، تو یہ تو دیوبندیوں کا جرم ہے۔ اب دیکھو سوال بظاہر کتنا مضبوط ہے، میں آگے اس کو چلا لوں، یہ جواب اسی کے ساتھ میں ملا دیتا ہوں، بات ذرا آگے پھر چلاتے ہیں، اس جملے کا مطلب کیا ہے میں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ یہ لو والا جواب سن لیں۔ ہم نے کہا تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں۔ شرح جامی میں ہے وَلَهَا استعمال ثالث، لو کا ایک استعمال اور بھی ہے تیسرا، وہ کیا ہے؟ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ یہ الفاظ جامی کے نہیں، الفاظ میرے ہیں، وہاں عبارت اور ہے، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ مجھے گالی بھی دیں گے میں تب بھی دعا دوں گا، اور اگر گالی نہیں دیں گے تو پھر ضرور دعا دوں گا۔ یہ لو ہے۔ لو اہنتنی اکرمتک، اگر تو میری تذلیل کرے گا میں تب بھی تیری عزت کروں گا، اور اگر میری تذلیل نہیں کرے گا تو بڑھ کے۔ یہ ہے لو کا استعمال۔ مولانا فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے ختم نبوت میں تب بھی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر نہ آئے تو پھر یقیناً نہیں پڑے گا۔ تو یہاں نفی ہو رہی ہے، اس بات نہیں ہو رہا۔ یہ لو کا تمہیں ایک استعمال آتا ہے، مولانا نانوتوی کو 3 استعمال آتے ہیں۔ گزارش سمجھ آ گئی؟ سوال کا جواب تو حل ہو گیا نا۔ اب میں جو ان نے بات کی اس پہ چلتا ہوں، ان نے لکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ جو بات لکھی ہے وہ سمجھیں۔ ہم حضور پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور آپ کے بعد کسی زمانے کسی مکان میں نئے نبی آنے کے قائل، اگر کوئی نیا نبی آنے کا قائل ہو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نئے نبی ہوں گے یا پرانے؟ اس لیے میں نیا نبی کہہ رہا ہوں۔ کبھی میں کہتا ہوں نبی پیدا نہیں ہوگا، کبھی میں کہتا ہوں نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ نیا اور پیدائش کا مقصد ان سوالوں کے جوابات کو ختم کرنا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدح فرمائی ہے، اور مقام مدح پہ فرمایا خاتم النبیین۔ اب اگر آپ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہو کہ آپ آخری نبی ہیں تو یہ آپ کی مدح نہیں ہے۔ کیوں؟ تقدم اور تأخر میں بالذات کوئی وجہ فضیلت نہیں ہوتی کہ بعد والا افضل ہے یا پہلے والا افضل ہے، پہلے یا بعد میں آنا اس میں کوئی وجہ فضیلت نہیں، کوئی اور وجہ ہو تو پھر افضل بنے۔
حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، علی المرتضیٰ آخری خلیفہ ہیں، تو خاتم الخلفاء افضل ہیں یا اول خلفاء افضل ہیں؟ اول۔ نماز پڑھیں تو ایک صف اول ہے، ایک صف آخر ہے، صف اول افضل ہے، صف آخر افضل ہے، تو خاتم النبیین حضور کی فضیلت کیسے بن گئی؟ اب مولانا قاسم ندوی فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے اور ایک اس کی نوع خاتمیت ذاتیہ ہے۔ خاتمیت زمانیہ کا معنی یہ ہے آپ کا آخری زمانہ ہے، آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب بتاؤ ختم نبوت زمانی کا انکار کیا یا نہیں؟ بولو کیا ہے نا۔ خاتمیت کون سی ہے؟ زمانیہ، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتمیت کی ایک نوع ہے خاتمیت ذاتیہ۔ دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذاتی ہوتی ہے، ایک عرضی ہوتی ہے۔ کسی کی ذاتی چیز وہ ہوتی ہے جو اس کو بلا واسطہ ملے، اور کسی کی عرضی وہ ہوتی ہے کہ جو بال واسطہ ملے۔ سورج روشن ہوتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے، تو سورج کی روشنی بلا واسطہ ہے اور زمین کی روشنی بواسطہ سورج ہے۔ ہم کہیں گے سورج کی روشنی ذاتی ہے اور زمین کی روشنی عرضی ہے۔ اور ذاتی اور عرضی، ما بالذات اور ما بالعرض، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز ذاتی ہو یا ما بالذات ہو، وہ چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں جا کے ختم ہوتی ہے۔ میں یا ٹارچ جلاؤں اور اس سے روشنی نکلے اور دیوار پہ گرے، اب جب میں ٹارچ بند کروں گا تو روشنی واپس ٹارچ کے اندر بند ہو جائے گی۔ یہ ٹارچ سے نکلی ہے اور ٹارچ کے اندر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ سورج سے روشنی نکلتی ہے اور رات میں سورج میں واپس چلی جاتی ہے۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ حضور کی نبوت بلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بال واسطہ ہے۔ میں اب اس پہ دلائل نہیں دے رہا، مولانا ننوتوی نے تحذیر الناس میں اس پر 5 دلائل پیش فرمائے ہیں۔ ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ ایک دلیل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کریم میں ہے، نبیوں سے وعدہ لیا، پھر فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، تم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے کلمہ پڑھنا ہے، تو جو کلمہ پڑھے اس کا کلمہ بالعرض ہوتا ہے، اور جس کا پڑھے اس کا کلمہ بالذات ہوتا ہے۔ جس پر ایمان لائیں اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ یہ مولانا نے ایک دلیل، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا، پھر دلیل پھیل جاتی ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حضور کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے، اور ما بالذات، ذات سے شروع ہوتی ہے، ذات پہ ختم ہوتی ہے۔ حضور کی نبوت حضور سے شروع ہے، حضور پہ ختم ہے۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے ہمارے ہاں نبوت چلی بھی حضور سے ہے، ختم بھی حضور پر ہے، چلی بھی حضور پر ہے، ختم بھی۔ تو خاتمیت جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ اور ایک نوع خاتمیت ذاتیہ۔ حضور کی نبوت خاتمیت ذاتیہ بھی ہے، ان کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی نبی آ بھی جائے وہ خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، یہ بھی کفر ہے، لیکن خاتمیت ذاتیہ کے خلاف وہ پھر بھی نہیں ہوگا۔ اب سمجھ آئی؟ حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت فرق نہیں پڑتا۔ ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ ذاتی، یعنی آپ کی ذاتی نبوت پر فرق پھر بھی نہیں پڑے گا، آپ کا مقام اتنا ہے۔ لیکن ختم نبوت کا عقیدہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، کیونکہ آپ کی جس طرح ختم نبوت ذاتی ہے اسی طرح آپ کی نبوت ختم زمانی بھی ہے، آئے گا کوئی نہیں، یہ کفر ہے۔ لیکن آ بھی جائے ختم نبوت خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، لیکن خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں۔